وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کل ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا تھا۔ آج ہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس آیت کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے سنا تھا کہ بندہ اللہ رب العزت سے سیدھے راستے کی دعا کر رہا ہے اور اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کر رہا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اب اس کی تشریح آگے بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جو سیدھا راستہ جس پر چلنے کے لیے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں وہ راستہ کون سا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ چلا جن لوگوں پر تو نے اپنے انعامات کیے ہیں، اور پھر فرماتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا جو مغضوب علیہ ہے یعنی جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا جو گمراہ ہو گئے ہیں، بلکہ مجھے ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جو سیدھے راستے پر ہیں اور جن پر تیری انعامات کی بارش ہوا کرتی ہے، ایسے لوگوں کے راستے پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سیدھے راستے پر چلنے والے حضرات کون ہیں جن پر اللہ رب العزت انعام فرمایا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں اسی کی تفسیر فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ رب العزت نے انعام کس پر فرمایا؟ اللہ نے انبیاء کرام پر اپنا انعام فرمایا ہے، اللہ نے صدیقین پر اپنا انعام فرمایا ہے، اللہ نے شہداء پر اور صالحین پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ تو چار قسم کے لوگوں پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ تو لہٰذا بندہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ان چار لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے انبیاء کرام کے متبعین میں شامل فرما، یعنی انبیاء کرام کا پیروکار بنا، انبیاء کرام کے طریقے پر اور ان کے سنتوں پر چلنے والا بنا، اور وہ انبیاء کے طریقے پر حد سے زیادہ جو چلنے والے ہوتے ہیں وہ صدیقین ہوتے ہیں، جن کا مقام نبیوں کے بعد پوری امت میں سب سے بڑا مقام ہوتا ہے، جن کے پاس کمالات باطنی بھی ہوا کرتے ہیں، جن کو ہم عرف عام میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں انہی کو یہاں پر صدیقین کہا جا رہا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے بندے تو انبیاء کرام کا راستہ چل، اگر انبیاء کرام کا راستہ اگر تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انبیاء کرام کا راستہ کیسا ہوتا ہے تو پھر اپنے زمانے کے ولیوں کو دیکھ لے، جو ولیوں کا راستہ ہوتا ہے وہی راستہ نبیوں کا ہوتا ہے، تو لہٰذا تم ولیوں کے راستے پر چلو تو تم خود بخود انبیاء کرام کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا والشہداء والصالحین، کہ بعض لوگ شہداء ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، جو دین کی خاطر لڑتے ہیں اور دین کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کر لو کہ اللہ کے دین کے خاطر مرنے اور مٹنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، تب کہیں جا کر اللہ کا انعام تم پر بھی ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو آخری درجہ ہے جو اللہ کا انعام جن پر ہوتا ہے وہ درجہ صالحین کا درجہ ہے۔ صلحاء کسے کہتے ہیں؟ صالح وہ آدمی ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو کتاب لے کر آئے ہیں اس کتاب کے اوامر و نواہی کی وہ پابندی کیا کرتا ہے، مجتبی چیزوں سے پرہیز کیا کرتا ہے۔ ایسا بندہ جو شریعت کا ایک دم پابند ہوتا ہے، نماز کا روزے کا پابند ہوتا ہے، ایسے بندے کو صالح کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت گویا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے بندے تو یا تو انبیاء کرام کے راستے پر چل اور انبیاء کرام کی طرح اپنے آپ کو بنا لے، تیرا ظاہر بھی نبیوں کی طرح ہو، تیرا باطن بھی نبیوں کی طرح ہو، اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماؤں کا یہ کمال ہے کہ وہ انبیاء کرام کے مثل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا باطن بھی نبیوں کے باطن کی طرح ہوتا ہے، ان کا ظاہر بھی نبیوں کے ظاہر کی طرح ہوتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندے تو بھی اپنے آپ کو اس طرح بنا لے. اور وہ کیسے بنے گا؟ وہ تو اللہ والوں کی صحبت میں آ جا، اللہ والوں کی سنگت میں آ جا اور اللہ والوں کی طرح بننے کی کوشش کر. تو اللہ والے یہ نبیوں کے پیروکار ہی ہوتے ہیں اور حقیقت میں اللہ والے نبیوں کے جانشین ہی ہوتے ہیں. جب تو اللہ والوں کے طریقے پر چلے گا تو در حقیقت تو نبیوں کے راستے پر ہی چلنے والا بندہ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تو اللہ والوں کی طرح بن نہیں سکتا اور اللہ والوں کی طرح مکمل ان کی پیروی نہیں کر سکتا تو کم سے کم شریعت کا پابند بن جا، کم سے کم حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا بن جا، کم سے کم مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا بن جا، کم سے کم نمازوں کا پابند بن جا، روزوں کا پابند بن جا. تو لہٰذا اللہ رب العزت تجھے صالحین کے درجے پر جو ہے فائز فرما دے گا، جن پر بھی اللہ رب العزت انعام فرما رہا ہے. اور پھر آگے بندہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا ہے دو راستوں سے اور کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ نہ مجھے ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. یہ مغضوب علیہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے احکام کو جاننے کے بعد، دین کے احکام کو جاننے کے بعد، اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کے منشا کو جاننے کے بعد بھی جان بوجھ کر شرارت کی وجہ سے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ مغضوب علیہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا ان پر غصہ نازل ہوتا ہے کیونکہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور وہ عام طور پر یہود ہے. مفسرین کرام نے غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود لیا ہے کہ یہ یہودیوں کا راستہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور رسول جو ان کے زمانے میں آئے تھے جان بوجھ کر اس رسول کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں. تو لہٰذا بندہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو یہودیوں کے راستے پر مت چلا. اور پھر اس کے بعد یہودیوں کا کام کیا تھا؟ یہودی جانتے بوجھتے نبیوں کو پہچانتے ہوئے کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا اور نبیوں کی شان میں حد سے زیادہ انہوں نے گستاخی کر دیا اور نبیوں کو نعوذ باللہ انہوں نے قتل تک کر دیا اور بڑی تکلیفیں انہوں نے انبیاء کرام کو دیا. تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا راستہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، ایسے لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے. گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو احکام الہی معلوم نہیں ہے، جن کو رسولوں کا مرتبہ معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ حد سے زیادہ دین سے آگے بڑھ گئے ہیں اور رسولوں کو نعوذ باللہ نبیوں کو جو ہے اللہ رب العزت کے برابر قرار دے دیے ہیں. جس طرح عیسائیوں کا عمل تھا، نصارہ کا عمل تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر کو نہ مانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے اللہ کے برابر قرار دے دیا اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جاہل ہے، اس وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے، دین میں حد سے زیادہ غلو یہ لوگ کر دیے، حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تو لہٰذا یہ لوگ گمراہ ہو گئے. یہودی حد سے زیادہ تنقیص شان کے شکار تھے اور نصارہ حد سے زیادہ نبیوں کی شان کو بڑھا دیتے ہیں اور اتنا بڑھائے کہ یہاں تک کہ وہ گمراہ ہو گئے. تو یہودی بھی جو ہے سیدھے راستے پر نہیں ہے اور نصارہ بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے. اب سیدھے راستے پر کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ سیدھے راستے پر صرف انبیاء ہے، سیدھے راستے پر اولیاء ہے، سیدھے راستے پر شہداء ہے اور سیدھے راستے پر صالحین ہے. بس انہی چار لوگوں کے راستے پر اگر کوئی بندہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت کا وہ سیدھا راستہ ہے اور اسی سے وہ اللہ کے قریب پہنچ سکتا ہے اور اللہ رب العزت کے قرب میں وہ بندہ جا سکتا ہے. اب یہاں پر ایک بات غور ہم کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صراط الذین انعمت علیہم کیوں کہا؟ یعنی جب سیدھے راستے کا ذکر اللہ کو کرنا تھا تو اس طرح بھی تو کر سکتا تھا کہ سیدھے راستے سے مراد قرآن ہے، اس طرح بھی تو کہہ سکتا تھا کہ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یا اس طرح بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے احکام کا راستہ سیدھا راستہ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کو سیدھا راستہ نہیں کہا، حالانکہ کلام پاک سراپا ہدایت ہے اور کلام پاک صرف سیدھا راستہ ہی بتاتا ہے، کلام پاک غلط راستہ نہیں بتاتا. لیکن اللہ رب العزت نے جب سیدھے راستے کی بات آئی تو کلام اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے اللہ والوں کی طرف اشارہ کیا اور اللہ نے رجال اللہ کی طرف اشارہ کیا. کتاب اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا، رجال اللہ کی طرف اشارہ کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ بندو کتاب اللہ تو سراپا ہدایت ہے لیکن تم صرف کتاب اللہ کو پڑھ کر ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. تمہارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم اللہ کے احکام کو سمجھ سکو، تمہارے پاس اتنے کمالات نہیں ہے کہ تم اللہ کے احکام کو جان سکو. تو لہٰذا کتاب اللہ کے احکام کو ایک ہاتھ میں رکھو اور اس کے بعد رجال اللہ کو ڈھونڈو، اللہ والوں کو ڈھونڈو اور ان کی صحبت میں بیٹھو اور ان سے تم اللہ کے احکام کو عملی زندگی میں کیسے اتارنا ہے سیکھو، تب کہیں جا کر تم جو ہے سیدھے راستے پر چلنے والے بنو گے. اسی لیے آپ غور کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے
اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے جب عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک راستہ کون سا ہے، وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز میں ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے راستے پر چلنے والے ہیں اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، یعنی جو نبیوں کے راستے پر اور ولیوں کے راستے پر چلنے والے ہیں، بس یہی لوگ جو ہے ہادی لوگ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ تو گویا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ کتاب اللہ تو قیامت تک ہوگی اور ہر بندہ اس کو پڑھ سکے گا، ہر بندہ اس کا ترجمہ جان سکے گا، لیکن صرف کتاب اللہ کو پڑھ لینے کی وجہ سے اور اس کا ترجمہ سمجھ لینے کی وجہ سے کوئی اللہ والا نہیں بن جاتا، کوئی سیدھے راستے پر چلنے والا نہیں بن جاتا، بلکہ اگر اس کو عملی زندگی میں اچھا بننا ہے، عملی زندگی میں اللہ کے قرب کا راستہ اس کو تلاش کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ والوں کے راستے کو پکڑے۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی انجینئر کی کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے تو صرف کتاب پڑھنے سے وہ انجینئر نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ کسی ماہر انجینئر کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن جاتا، بلکہ اس کو سب سے پہلے پریکٹس کرنا پڑتا ہے، کسی مشہور ڈاکٹر اور ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں جا کر اس سے تربیت حاصل کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے یہ معمولی علم ہیں جن کا اللہ کے پاس کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی سیکھنے کے لیے آپ کو کسی آدمی کے پاس جانا پڑتا ہے، صرف کتاب کی وجہ سے آپ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ اب اسی طرح آپ غور کیجئے، ایک معمولی فن ہے، میکینک کا فن ہے، اگر کوئی میکینک سیکھنا چاہتا ہے کہ میکینک کا کام کیسے کرتے ہیں، گاڑیوں کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے، اگر کوئی ایک معمولی فن سیکھنا چاہتا ہے تو کتابوں کو پڑھ کر وہ فن نہیں سیکھ سکتا۔ اگر وہ لاکھوں کتابیں بھی پڑھ لے اور لاکھوں قواعد بھی سیکھ لے کہ میکینک کا فن کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ بندہ میکینک نہیں بن سکتا۔ اگر اس کو میکینک بننا ہے تو ایک طرف اس کو کتاب بھی پڑھنا پڑے گا اور دوسری طرف وہ اگر کتاب نہیں پڑھ سکا تو کسی کتاب پڑھنے والے کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائے، کسی ماہر میکینک کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائے تو خود بخود اس کے اندر بھی وہ میکینک کا فن آ جائے گا۔ تو یہ دنیا کے ہمارے تجربے کی باتیں ہیں۔ تو الغرض بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر ہم کو رجال اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگو، کتاب اللہ تو سراپا ہدایت ہے لیکن تم اس کی ہدایت تک پہنچ نہیں سکتے، تو لہٰذا تم اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، تب کہیں جا کر تم کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اسی لیے آپ غور کیجئے، اللہ رب العزت نے جب کلام اللہ کو نازل فرمایا تو اس طرح نازل نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اوپر کلام اللہ کو اللہ نے نزول فرما دیا، یا پھر اس طرح اللہ نے نہیں کیا کہ اگر کوئی جو ہے غیب سے کسی کے کان میں اللہ رب العزت نے کلام اللہ سنا دیا اور کہا کہ یہ میرا کلام ہے، اس کو پڑھ لو، اس پر عمل کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، بلکہ کلام اللہ کو نازل کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک رسول کو بھیجا، اللہ رب العزت نے اپنے ایک ولی کو بھیجا، اپنے ایک خاص بندے کو بھیجا، اپنے ایک نور کو بھیجا، اور بھیج کر 40 سال تک اس رسول کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد اس رسول کے اوپر اللہ نے کلام کو نازل کیا تاکہ وہ رسول لوگوں کو کلام سکھائے۔ وہ کلام اللہ پڑھ کر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، ورنہ کلام اللہ تو ابو جہل بھی سنا تھا، کلام اللہ تو بڑے بڑے کفار بھی سنے ہیں، کلام اللہ ابو لہب بھی سنا ہے، لیکن کلام اللہ سننے کے باوجود بھی وہ کافر کیوں رہے؟ اس وجہ سے کہ وہ کلام اللہ سنے ہیں لیکن کسی سمجھانے والے کی صحبت میں بیٹھ کر وہ نہیں سمجھے، تو لہٰذا وہ گمراہ ہو کے گمراہ رہے اور کافر کے کافر رہے، ان کو سیدھا راستہ نصیب نہیں ہوا، اس وجہ سے کیونکہ وہ کسی سمجھانے والے کی صحبت میں نہیں بیٹھے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس آیت مبارکہ میں بتلانا چاہتا ہے کہ بندے، تم سب سے پہلے کسی ولی کو تلاش کرو، اور ولی کیسا ہونا چاہیے، ولی کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ ولی کون ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ نبیوں کے طریقے پر چلنے والا ہونا چاہیے، جس کا ظاہر بھی نبی کی طرح ہو، جس کا باطن بھی نبی کی طرح ہو، یا پھر وہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے، نمازوں کا پابند ہو، روزوں کا پابند ہو، وہ جو ہے زکوٰۃ و صدقات کا پابند ہو، وہ سچ بولنے والا ہو، جھوٹا کبھی تم کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ تم کو ہدایت نہیں دے سکتا، جو نمازوں کا پابند نہیں ہے وہ تم کو سیدھے راستے پر چلا نہیں سکتا۔ اگر تم کو کسی اللہ والے کو تلاش کرنا ہے تو پھر جو کلام اللہ جو راستہ بتا رہا ہے اس راستے کو دیکھتے ہوئے اللہ والے کو تلاش کرو، یعنی اس راستے پر اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ والا ہے، نمازوں کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، تو وہ اللہ والا ہے، ورنہ وہ اللہ والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا محترم ناظرین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سیدھے راستے پر جب چلنا چاہ رہے ہیں
اور اللہ کے سیدھے راستے پر چل کر ہدایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ کسی ایک اللہ والے کو تلاش کرے، رجال اللہ کو تلاش کرے، اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرے جو حقیقت میں کتاب اللہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کی صحبتوں میں جا کر بیٹھے اور ان سے ہم شریعت بھی سیکھے، ان سے طریقت بھی سیکھے، ان سے باطنی کمالات بھی سیکھے، ان سے ظاہری کمالات بھی سیکھے۔ تب کہیں جا کر ہم کو حقیقت میں سیدھا راستہ نصیب ہوگا اور تب کہیں جا کر ہم مغضوب علیہ قوم سے بھی بچیں گے اور گمراہ قوم سے بھی بچتے ہوئے ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچتے ہوئے ہم اللہ والے بن جائیں گے اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔